صوبہ خیبر پختونخوا کے شمال مشرق میں واقع خطہ ہزارہ کا سب سے پرانا نام جو تاریخ کے کتابوں سے معلوم ہوتا ہے وہ اس خطہ زمین کو ابیساریز کے ملک سے مانون کرتا ہے۔ 326 قبل مسیح سکندر اعظم کے حملے کے وقت ابیساریز پونچھ کا راجہ تھا اور سکندر اعظم ہی نے ہزارہ کا یہ خطہ اس کو دے دیا تھا۔ اس ضلع کا پرانا نام یا اس کے ایک حصے کا نام اوراشا تھا اور جس کی یاد اب بھی رش کا میدان کے نام سے موجود ہے، جس کا ذکر غالباً مہابھارت میں اورگا ہے۔ بعد میں یہ علاقہ ان قالوق ہزارہ ترکوں کے نام سے مشہور ہوئے جن کو امیر تیمور نے خود یہاں چھوڑا۔ خطہ ہزارہ کی تاریخ کیا ہے؟ اس کا نام ہزارہ کیوں پڑا؟ کن مشہور بادشاہوں نے یہاں حکومت کی؟ اس کی موجودہ اور قدیم سرحدیں کون سی ہے؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ڈاکٹر آئنسٹائن کے خیال میں ہزارہ اوراسا ہے اور رش اسی سے مشتق ہے اور اب بھی ایبٹ آباد مانسیرا سڑک کے علاقہ کو میدان رش کہتے ہیں۔ ڈاکٹر شیر بہادر خان اپنی کتاب تاریخ ہزارہ میں لکھتا ہے کہ اس ضلع کا پرانا نام یا اس کے ایک حصے کا نام اوراشا تھا اور جس کی یاد اب بھی رش کا میدان کے نام سے موجود ہے۔ غالباً یہ مہابھارت کا اورگا ہے۔ 326 اور 327 قبل مسیح بطلیموس اپنے جغرافیہ جلد نمبر 7 حصہ اول میں ضلع کو دریائے جیلم اور دریائے سندھ کے درمیان کا حصہ بتاتا ہے اور اس کا بادشاہ سکندر اعظم کے حملے پنجاب کے وقت ارسکیز تھا۔ یہ ضلع سکندر اعظم کے ٹیکسلا جانے کا راستہ سے ہٹا ہوا تھا اور ٹیکسلا کا عظیم شہر اس ضلع کی سرحد پر تھا۔ اس ضلع نے بھی سکندر اعظم کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ سکندر اعظم کے بعد چندر گپت نے ٹیکسلا پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت ہزارہ صوبہ ٹیکسلا کا ایک حصہ تھا۔ چندر گپت کا پوتا اشوک اعظم اس خطے کا خود گورنر رہا اور جب وہ 272 قبل مسیح میں بادشاہ بنا تو اپنی یادگار کے چند کتبے جو پتھروں پر مانسیرا کے نزدیک اب تک موجود ہے کندہ کرائے۔ ان پتھروں پر بدھ مت کی تعلیم کے اصول کندہ ہے۔ تاریخ ہزارہ مصنفہ دلی صاحب میں تحریر ہے کہ اس علاقے میں ترک قوم ہزارہ قالوق کے نام سے جو خاص کر میدان ہری پور پر قابض تھے، لہٰذا یہ میدان ہزارہ قالوق مشہور ہے اور بقیہ ان ترکوں کا میدان پکلی میں شہنشاہ جہانگیر کے وقت موجود تھا اور اب ان کی اولاد موزہ گروال میں موجود ہے۔ لیکن درست یہ ہے کہ یہ علاقہ ان ترکوں کے نام سے مشہور ہے جن کو امیر تیمور نے یہاں آباد کیا۔ آئین اکبری کے صفحہ 186 جلد دوم میں یہ چیز واضح ہے۔ چونکہ یہ نوشتہ فارسی میں تحریر ہے لہٰذا اس کا اردو ترجمہ یوں ہے: سرکار پکلی، طول 85 کوس، عرض 25 کوس، مشرق کشمیر، شمال کتور یعنی گلگت اور چترال، جنوب قوم گکھٹ کا وطن، مغرب اٹاک بنارس صاحب قران۔ یعنی امیر تیمور نے اس علاقہ کی حفاظت کے لیے کچھ آدمی یہاں چھوڑے تھے۔ ان کی اولاد آج بھی موجود ہے۔ اس کے پہاڑوں پر ہمیشہ برف برستی ہے اور صحرا و میدان کبھی کبھی سردی کا موسم گرمی سے زیادہ ہوتی ہے۔ بارش ہندوستان کی مانند ہوتی ہے۔ اس علاقے کو 3 دریا سیراب کرتے ہیں۔ اس وطن کی بولی نہ کشمیر سے ملتی ہے اور نہ ہندوستان سے اور نہ ہی زابلستان سے۔ 12ویں صدی عیسوی میں ترکوں کی آبادی وسط ایشیا میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ بے حد سادہ اور بہادر تھے۔ اس زمانے میں فوجی افسروں کے عہدے سپاہیوں کی تعداد سے ہوتے تھے، مثلاً 5 ہزاری، 7 ہزاری وغیرہ۔ 1000 سپاہیوں کا دستہ یا ہزارہ جس علاقے سے لیا جاتا تھا اسے عموماً اسی علاقہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے وہ 1000 سپاہیوں کا دستہ جو قوم قالوق سے تھا اس کو امیر تیمور نے اس علاقہ میں آباد کر دیا، جس کے نام پر یہ علاقہ ہزارہ قالوق مشہور ہوا اور مرور زمان یہ صرف ہزارہ رہ گیا۔ امیر تیمور کی آمد سن 1398 کے آخر میں ہوئی تھی اور یہ علاقہ اس کے بعد ہزارہ قالوق مشہور ہوا۔ تو اس کے بابری میں بھی ہزارہ کا نام ہزارہ قالوق درج ہے۔ بابر لکھتا ہے نیلاب اور ہزارہ قالوق ہمایوں کو جاگیر میں دیے۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ ہمایوں کے ملازم قالوق کے ملک مرزا ملوئے قالوق 30-40 آدمیوں سمیت حاضر ہوا اور دلازگ افغانوں کا لشکر بھی آیا۔ ان حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 1700 سالوں تک اس خطے کا نام اوراشا رہا اور ترکوں کی آمد سے اس خطے کا نام تبدیل ہو کر ہزارہ پڑا۔ سرجن میجر بلو کتاب افغانستان کی اقوام میں لکھتا ہے
یہ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے افغانستان میں اپنی فوج کے 10,000 کے دستہ میں سے 9 دستے ہزارہ کابل میں چھوڑے اور 1,000 کا دستہ دریائے سندھ سے مشرق کے علاقہ پکلی میں چھوڑا، جبکہ وہ خود موسم سرما سوات میں گزار رہا تھا۔ یعنی یہ ایک دستہ اس طرف کی حفاظت کے لیے تھا، جبکہ وہ تمغاج کو جانے سے پہلے ہندوستان کے راجا سے اس کے علاقہ سے گزرنے کی اجازت کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ منگول کا پہلا حملہ 1221 میں التمش کے عہد میں ہوا۔ ہزارہ پکلی میں ترکوں کی موجودگی اسی وقت سے تھی۔ دوسرا حملہ 1241 میں بہرام شاہ کے عہد میں ہوا، جس میں لاہور فتح ہو گیا۔ تیسرا حملہ 1229 اور چوتھا 1285 میں ہوا۔ ان حملوں سے منگول دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیانی علاقہ پر قابض ہو گئے۔ 1299 میں انہوں نے سیدھا دلی کا رخ کیا، کچھ عرصہ شہر کا محاصرہ رکھا، شہر کو فتح نہ کر سکے لیکن ارد گرد کے علاقے میں لوٹ مار کی۔ منگولوں کے کل 12 حملے ہوئے، سندھ، پنجاب اور بلوچستان ان حملوں کی زد میں آئے۔ ان کے بعد تیموری حملے شروع ہوئے۔ تیمور نے میدان ہری پور میں غالباً ہزارہ قالوق کی ایک منگ 1,000 سپاہی اپنے ہم قوم ترکوں کی جو پہلے سے یہاں موجود تھے کی حفاظت کے لیے چھوڑی تاکہ ان کا دست و بازو بنے۔ تزک جہانگیری میں پکلی کا ذکر ان الفاظ میں ہے: عرض 25 کرو، طول 35 کرو، حد مشرق کوہستان کشمیر، حد شمال لکھنور، حد جنوبی گکڑ۔ دخل زمینداری اس وقت سلطان حسین کا ہے۔ اس میں مزید لکھا ہے کہ جب امیر تیمور گرگاہ فتح کر ہندوستان واپس ہوئے تو ان کے بزرگ ان کے ہمراہ تھے۔ امیر نے ان کو اس مقام پر چھوڑ کر یہ مقام عنایت فرمایا اور ذات اپنی تعلق بیان کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بزرگ ان کا کون تھا اور اس کا کیا نام تھا۔ مندرجہ بالا تاریخی حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ضلع کا نام ہزارہ ترک قوم کے قبیلہ ہزارہ قالوق سے ہوا۔ چونکہ قالوق ترک میدان ہزارہ ہی میں پہلے آباد ہوئے تھے، اس واسطے سے یہ میدان ہری پور ہی اصلاً ہزارہ ہے۔ عہد مغلیہ، دورانی اور سکھوں کے عہد میں اس میدان کو ہی ملک ہزارہ لکھا جاتا رہا، باقی اطراف کے ضلع کو ملک پکلی، ملک تنول وغیرہ لکھا جاتا رہا۔ اگرچہ عموماً یہ سب علاقے ہزارہ کے نام کے تابع ہی سمجھے جاتے رہے، اب بھی تحصیل مانسہرہ اور ایبٹ آباد کے لوگ ہری پور میدان کو ہزارہ بولتے ہیں۔